اللہ 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 اللہ۔ کہتے تین پانی اعلیٰ ہے نا، سب سے پہلے ماء السما، بارش کا پانی جب زمین تک پہنچنے سے پہلے جمع کیا جائے، دوسرا ماء العین، اور تیسرا ماء النہر، چشمہ، اور پھر اس کے بعد نہر ہے۔ وہ نہروں کا بھی چشموں کا جمع ہو کے جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ وَخَيْرُ مِيَاءِ الْأَرْضِ الزَّمْزَمُ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا پانی زمین پہ ظاہر فرمایا، اس کا نام ہے زمزم۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نصیب فرمائے ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، حج عمرے اور زیارات کے ساتھ۔ اس میں بھی ایک روایت مشہور ہے، کہتے اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں ایسے ایسے کیے زمین، ایک بڑے حافظ الحدیث کا بیٹا ہے، وہ اس طرح باتیں کرتا، میں نے سمجھا بھی دیا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، بخاری میں کھول کے دکھایا، اس طرح تھوڑا ہی ہوا ہے۔ فجاء جبریل وضرب جناحه علی الارض، جبریل نے آ کے پر مارا اور زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ ام المومنین جو اس وقت حضرت اسماعیل اور مسلمانوں کی مذہبی ماں تھی، حضرت ہاجر، یہاں بھی گڑبڑ ہے، کہتے ہاجرہ۔ پھر مجھ سے پوچھتے کون سی کتاب میں، میں کہتا تم نے کتاب دیکھی بھی ہے؟ کون سی کتاب ہے جس میں ہاجرہ ہے؟ ہاجرہ تو دوپہر کو کہتے ہیں، یہ تو موزمبیک زبان کا لفظ، بی بی تو موزمبیک بولتی۔ لفظ ہاجر ہے، اخیر میں ہاں نہیں ہے، اور جیم مفتوح ہے، مکسور نہیں ہے۔ ہاجر، اخدمہا ہاجر، تو وہ اعراب کی وجہ سے ہوئے نا، اخدمہا ہاجرہ، ان کا کام ہو گیا۔ اور ایک آدمی کو جب پتہ چلا کہ زوجتن لفظ نہیں ہے عربی میں، زوج ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی، تو اس نے کہا واہ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، زوجہ۔ توبہ، عربیت سے ناواقفیت کچھ اور طرح بن گئی۔ عوام تو عوام، خواص پہ خیال نہیں کرتے۔ لفظ ہاجر ہے، جیم مفتوح ہے، مکسور نہیں، اور اخیر میں ہاں ہوتا نہیں ہے، ہاجر۔ حضرت تشریف لائے تھے ہمارے علاقے میں، نئے نئے پیر صاحب ہمارے، خدا تعالیٰ غری کی رحمت کرے، تو عیدگاہ میں میں نے حاجر حاجر کیا، بڑے حیران، نے کہا حاجر، حاجرہ نہیں، میں نے کہا نہیں حاجرہ نہیں۔ تو گھر گئے اور کتاب دیکھی، محیط المحیط مستانی کی، 1314 صفحے پر ہے، حاجر بدون التاء فی آخرہ وبفتح الجیم، یہ اسم ام اسماعیل۔ تو کتاب پوری لے آئے، مجھے کہا یہ آپ کو انعام ہے، جو آپ نے کہا وہی لغت میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس وہی نسخہ، وہی نشان لگا ہے، جو عید کی نماز کے بعد بزرگوار حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ برکتہ نے عنایت فرمایا، بہت قدردان تھے علم۔ میں نے کہا میں نے جلدی کی، ورنہ مشکات، بخاری، ترمذی، مسلم، جتنی کتابیں سب میں حاجر ہے، سب مل جاتی۔ اخدمہا حاجر، تو حاجر بی حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، اور جس دوران جبریل آیا اور اس نے پر مارا، بخاری شریف میں ہے کتاب الانبیاء، اور اس سے چشمہ زمزم پھوٹا، تو وہ پانی اتنا زور سے تھا کہ آواز آ رہی تھی اور تیزی سے بہہ رہا تھا، تو بی بی نے اس کے آگے مٹی کڑی کی اور کہا زم زم، یعنی تھم تھم، اردو میں کہتے ہیں تھم جانا، رک جا۔ حدیث میں ہے لو لم تقل زم زم لشرب الناس وهم فی بیوتہم،
اگر بی بی زمزم نہ کہتی نا تو یہ پانی اتنا بڑھ جاتا کہ لوگ پاکستان، افغانستان، ہندوستان، کائنات کے چپے چپے میں گھروں تک اس کا اثرات پہنچ جاتے ہیں۔ وَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ خیر میاء الارض ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له۔ جس مراد کے لیے شروع میں آپ پینے لگے، جب زمزم ہاتھ آئے، کہتے ہیں کہ یہ وہاں کے لیے ہے، جب وہاں پیے، وہاں بھی تو برتن بھرے ہوئے، زمزم کے کنویں پر نہیں جانے دیتے، وہ بند کر دیے تقریباً۔ پہلے جاتے تھے لوگ، ابھی 3-4 سال سے نئے تعمیرات میں کنویں کو باہر نکالا، رش ہوتا تھا، لوگ مر جاتے تھے۔ البتہ مختلف طریقوں سے زمزم کا پانی تمام حرم میں بلکہ مسجد نبوی مدینہ منورہ تک پہنچایا جاتا ہے، پورا زمزم ہوتا ہے۔ شمس الدین ذہبی نے زمزم کا پانی پیتے وقت دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حفظ الحدیث اور اسانید نصیب فرمائے۔ حافظ ابن حجر نے زمزم کا پانی پیتے وقت دعا کی کہ خدائے ذہبی جیسے حافظہ عطا فرما، تو اللہ نے ان کی کتاب میزان پر لسان لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت مولانا انور شاہ سے فرماتے تھے کہ ایک اور بندے عاجز نے زمزم پیتے وقت دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کے علوم آسان فرمائے۔ حضرت الاستاد مولانا یوسف بنوری مرحوم نفحۃ الانبر الی ہدی شیخنا مولانا انور کے اندر لکھتے ہیں فتفکرت فاذا هو شیخنا بنفسه، میں نے غور کیا تو شاہ صاحب خود مراد ہے۔ تواضعاً فرمایا کہ ایک اور بندے نے بھی زمزم پیتے وقت دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کے علوم آسان فرمائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تدلو شرط ہے، تدلو، تا دعاد لام ہے، تدلو، تدلع، تدلو کے معنی رچ کے پینا، ذہن پہ پڑو نہیں۔ کہتے ہیں کہ زمزم اتنا پیا جائے کہ واپس آنے لگے، یہ نا نرگران کر دے تم روز کی چخلے نے واپس رہو نہ پرسی وہ یری ایمان مکمزور ہے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے، اس نے اس طرح پی لیا، زمزم کے کنویں پر جا کر اور بوکے بر بر کے نکالے، ہڑپا 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 ہڑپا۔ میں دا سکے بھی تدلو کو، یہ تدلع تو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، بالکل جمی بیماریاں ختم ہو گئی۔ عرب میں مشہور ہے کہ کینسر کا مریض جو ہے وہ زمزم کے کنویں پر اجازت لے لیتا ہے، وہاں عملے سے، اہلکار سے کوئی وقت مقرر ہو جاتا ہے کہ آ جاؤ وہاں، تو زمزم کے ساتھ بعض کتابوں میں روایت میں تدلو کا لفظ ہے، تا دعاد لام عین، تدلو، یہ تدلو کے معنی اتنا پانی پینا رچ پچ کے کہ واپس آنے لگے۔ کہتے جمیع امراض موجودہ سب کے سب زائل ہو جاتے ہیں۔ ایک عرب تھا، غازی کہلاتا تھا، بہت نیک دل تھا، شریف ترین عرب تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمام اسکولوں کا بڑا ہوں، سال کے اخیر میں ایک فنکشن ہوتی ہے، اس میں کعبے کا امام آتا ہے۔ تو کہا میں نے امام صاحب سے پوچھا، مجھے واقعہ سنایا کہ اس سال امام صاحب سے یہ سوال میں نے کیا کہ افغانستان، پاکستان، ترکستان کے علماء کے سر پر پگڑی ہے اور ہمارے عرب علماء کے سروں پہ رومال ہے، ایہما سننا؟ اس نے کہا العمائم ہی السنہ وَأَمَّا الْمَنَادِيلُ لِلرُّؤُوسِ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي الدِّينِ هذا فقط رواج الأعراف۔ اس نے کہا پگڑی سنت ہے۔ امام صاحب نے کہا اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، کہا ہمارے اس رومال ڈالنے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ رواج عربوں کا۔
مجھے سنایا حاضی امانتوں کا ایندھن اللہ اکبر و کبیرہ